السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ذیشان یاسین تاجی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سانحہ مری ایک بہت دل گرفتہ واقعہ رونما ہوا۔ مری میں انسانی جانوں کے ضیاع کا اصل سبب کیا ہے؟ ناہری، کرپشن یا کچھ اور؟ مری میں لوگ بے بسی کی موت مر گئے۔ ذمہ داروں میں انتظامیہ ہی نہیں اور بہت سے لوگ ملوث ہیں، اور تاجر بھی، جنہوں نے موت کے اس کھیل کو کاروبار بنا دیا۔ ایک خاتون نے زیور گروی رکھ کر اہل خانہ کے لیے ہوٹل کا کمرہ لیا۔ ایک رات کا کرایہ 70,000 روپے۔ کیا کوئی انسانیت باقی ہے یا نہیں؟ علاقے کے وہ مکین بھی ذمہ دار ہیں جو اس المیہ سے بے خبر رہے۔ اگر مجھے معاف رکھا جائے تو وہ کم نگاہی بھی جو لوگوں کو خودکشی پر آمادہ کرتی ہے۔ منیر نیازی کی وہ لافانی نظم یاد کیجیے: کچھ شہر کے لوگ ظالم تھے اور کچھ مجھے بھی مرنے کا شوق تھا۔ موت یوں بھی ایک المیہ ہے، لیکن بے بسی اسے ایک ایسی کسک میں بدل دیتی ہے جو تادیر مسترب رکھتی ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ عظمت ہمیشہ کی یوں ہی وابستہ نہیں ہو گئی۔ انہیں تو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ وہ حکمرانوں اور فرات کے کنارے ایک کتا بھوکا مر جائے۔ ہمارا طبقہ ہر دور میں اپنے خطاب رضی اللہ عنہ کی مثالیں دیتا ہے، اور ہر دور میں ہر روز ان گنت شہری بے بسی کی موت مرتے ہیں۔ سانحہ مری یا سانحہ ملکہ کو حصار کچھ بھی کہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم نے پاکستان میں موجود تمام مکتبہ فکر کے لوگوں سے اس حوالے سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی، جو ماہنامہ فوڈ اینڈ اسٹائل اور اسٹار سرکل کے ناظرین کے لیے حاضر ہے۔ جب سے یہ مری والا حادثہ ہوا ہے، میری آنکھوں سے آنسو پانی بند نہیں ہو رہا۔ میں کس طرح بتاؤں کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں، اور میں بہت ہی افسوس ہے، اور میرے دل میں تکلیف ہو رہی ہے۔ میں بہت دور ہوں اس وقت، لیکن میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان الفاظوں میں اپنی تکلیف بیان کروں۔ اتنے سارے لوگ چلے گئے، ان کے بارے میں سوچ کے میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ میں نے جب سے یہ حادثہ ہوا ہے، میں اپنے جذبات پر اور میرے آنسوؤں پر میرا کنٹرول نہیں ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ میں بہت السلام علیکم جی، محمد پرویز کریم آپ سے مخاطب ہوں۔ وقت کے آسمان پر زندگی کا پرندہ ہمیشہ سے ہی دکھ سکھ غمی خوشی کے پر لگا کے اٹھتا ہے، لیکن اتفاق کہ ابھی جو دکھ پوری قوم کو سہنا پڑا، مری کا سانحہ جس نے دل کو بہت زور پہنچایا، ہر دل کو خرشتا ہوا گزرا ہے یہ واقعہ۔ اگر غور کریں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، کیونکہ کچھ دانشور تو تمام الزام جو ہے وہ صرف حکومت کے ساتھ تھوپ رہے ہیں۔ مانتا ہوں حکومت کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، لیکن خدا ہماری بھی تو کچھ انسانی ذمہ داریاں ہیں، کچھ اخلاقی رویے ہیں۔ ہمیں بھی تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔
ہمیں بھی تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب یہ 23 لاشوں پہ جو واویلا ہے، ایک ماتم ہے، یہ درست ہے، یہ ٹھیک ہے. کیونکہ جب کوئی کسی کا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا کہ کیا ہوا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور وہ لوگ جو وہاں تفریح کے لیے گئے تھے، ان کے ساتھ مری کے مرے ہوئے ضمیر والے کچھ کاروباری لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا، یہ قابل غور ہے اور قابل مذمت ہے. بدبخت 500 روپے کا انڈا بیچتے رہے، 500 روپے کی منرل واٹر کی بوتل بیچتے رہے، 3000 روپے والے کمرے کا کرایہ 50,000 روپے وصول کرتے رہے، 30,000 روپے وصول کرتے رہے. اور کچھ وہاں کے بے ضمیر لوگ گاڑیوں کو برف سے دھکا لگا کے نکالنے کے لیے یا سٹارٹ کرنے کے لیے 3,000 5,000 2,000 وصول کرتے رہے. یہ کیا ہے؟ کیا یہ انسانی حرکات ہے؟ نہیں، قطعی نہیں. قطعی انسان جسے انسان کہتے ہیں وہ ایسی حرکات کا مرتکب نہیں ہو سکتا. یہ تو چلتی پھرتی بے حسی کی وہ زندہ لاشیں ہیں جن پہ اصل میں ماتم ہونا چاہیے. اور قابل افسوس ہیں وہ لوگ بھی جو شہر میں دیکھ رہے ہیں کہ نامساعد حالات ہیں، اپنے اپنے شہروں سے لاکھوں ہزاروں خرچ کرنے وہ مری روانہ ہو گئے، لیکن انہیں یہ خیال نہ آیا کہ شہر میں کتنے وہ لوگ جو ایک وقت روٹی جو مشکل سے جنہیں نصیب ہوتی ہے ان کو ہم چھوڑ کے خود اتنے سارا خرچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ بھی قابل افسوس ہے. تو خدا را اپنے رویے بدلیے، اپنے انداز بدلیے، تھوڑے میں سے تھوڑا، زیادہ میں سے زیادہ تقسیم کیجیے. آج انسان کو انسان کی ضرورت ہے. آپ کی یہی جو آپ کا انداز ہے اچھا کرنے کا، یہی تبدیلی لا سکتا ہے. انسان کو اندر سے بدلنا ہوتا ہے، پھر باہر تبدیلی آتی ہے. بہت بہت شکریہ سما خراشی کا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. سانے مری کیا ہے بندہ، بس دکھ ہی دکھ ہے. تصاویر جب ارسال ہو رہی تھیں نیٹ پہ گردش کر رہی تو ایک بھی میں نے دیکھی تھی، وہ بچے جو کار میں، وہ بس خون کا اثر ہوتا دل. یعنی ہمارا جب یہ حال ہے تو ان کے جو لواحقین ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا. تو یہ سبق ایک ہمارے لیے کہ پلاننگ اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے اور کتنی جلدی کیا جا سکتا ہے، یہ سب سوچنا ہوگا، یہ سب کرنا ہوگا، ورنہ ایسے حادثات ہمیشہ رونما ہوتے رہیں گے. اور یہی ہوا ہے کہ ہم سیکھتے نہیں کسی بھی عمل سے، کسی بھی سہانے سے. بس ہم 2-4 لفظی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جہاں تک وہاں کے لوگوں کے رویے کے بعد یہ ایک اور بڑی عجیب بات سامنے آئی ہے کہ ایسے موقع پہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور وہاں پر یہ ہوا سنا جو 50,000 40,000 80,000 کے کمرے بک رہے تھے. اگرچہ شکایت عام ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، جو خاص کر مری میں، اور جس کے شکار ہم بھی ہوئے تھے جب ہم فلم کرنے گئے تھے پری. لیکن لوگوں کو سوچنا چاہیے اب کہ ہمارا اسلام، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اس بارے میں، اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ سب بہتر ہوگا. سب سے بڑی میں بات جو کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیے، لٹریچر پڑھائیے، اسکول پڑھائیے، کیونکہ تعلیم ہی تبدیل کر سکتی ہے اس معاشرے کو، اور کچھ نہیں.
سوائے تعلیم کے کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس اپنے اخلاقیات کو تبدیل کرنے کا. تو بس بہت دکھ ہے. اللہ تعالیٰ جو چلے گئے خوشی خوشی گئے تھے، جو پکنک منانے اور جو رحلت فرما گئے، ان کے لوائق ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، مغفرت فرمائے ان کی. بس ہم یہی کر سکتے ہیں، اور کیا کریں. خدا حافظ. السلام علیکم. مری میں جو حادثہ پیش آیا یقیناً بہت زیادہ افسوسناک ہے. ہم سب اس پہ بہت زیادہ غمزدہ ہیں، دل سے ان سب کے دکھ میں شریک ہیں. بس آپ اس کو انتظامیہ کی غفلت کہیں، مس مینجمنٹ کہیں، یا جو بھی سمجھیں، لیکن ایک بات اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں، بے شک انتظامیہ کتنے بھی انتظام کر لے، لیکن یہاں پہ آپ کی ایز اے سٹیزن، ایز اے گڈ سٹیزن، ایک اچھے ذمہ دار شہری کی حیثیت سے آپ کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی کاؤنٹ کرتی ہیں. انتظامیہ کا کام اپنی جگہ ہے، بے شک ان کو بھی بہت سختی کے ساتھ ان چیزوں پہ عمل کروانا چاہیے کہ وہ وہاں پہ ایسے حالات میں کسی کو انٹر ہی نہ ہونے دیں. یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن ایک پڑھے لکھے باشعور آدمی کی حیثیت سے کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا کس وقت کس کنڈیشن میں کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. جب ہم اپنی فیملیز کو لے کے وہاں جا رہے ہوتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ویدر کنڈیشنز کیا ہیں، ہم کس ٹائپ کی گاڑی میں جا رہے ہیں، وہاں کے روڈز الگ طرح کے ہیں، وہاں کی ڈرائیونگ کا بالکل ڈفرینٹ ایک سینیریو ہے، تو وہاں پہ جو ایکسپرٹ ڈرائیورز ہیں وہی ڈرائیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایسے میں اگر آپ وہاں جاتے ہیں اور اپنی فیملیز کو لے کے جاتے ہیں، آپ کے پاس مناسب انتظام بھی نہیں ہے، آپ نارملی جو سردیوں میں شہروں میں پہننے والے کپڑے ہوتے ہیں وہ پہن کے جاتے ہیں، نہ آپ کے پاس گاڑیوں کو ٹو کرنے والی کوئی ایکوپمنٹ موجود ہے ایمرجنسی کی صورت میں، تو ایسے میں یہ آپ کی اپنی غفلت بھی ہے کہ آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ اپنی فیملیز کو لے کے کس کنڈیشن میں کہاں جا رہے ہیں. اگر آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، آپ کے ساتھ ولنریبل پاپولیشن یعنی کہ کوئی آپ کے بڑے والدین ہیں یا آپ کے چھوٹے بچے ہیں، تو یہ سب چیزیں دیکھ کے انسان کو جانا چاہیے. اور اپنی سیفٹی تو آپ کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے. سیفٹی فرسٹ ہم جب کہتے ہیں تو یہ بات سب جگہ ہے. بے شک ایڈونچرز انجوائے کریں، جانا انجوائے کریں، یہ سب صحیح ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ دین میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا بھی اچھی بات نہیں، اور اس کی کوئی پذیرائی بھی نہیں کی جاتی. شکریہ. السلام علیکم دوستو، السلام علیکم. بہت دکھ، بہت دکھ، بہت دکھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ مری میں جاں بحق ہونے والوں کی مغفرت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. کسی نے کہا ہے مری میں لوگ سانسیں گنتے رہیں، سانسیں ٹوٹتی رہیں، اور مری کے ہوٹل والے نوٹ گنتے رہے، گنتے رہے، گنتے رہے. اور حکومت جو نہیں ہے، جس کو حکومت کہہ ہی نہیں سکتے، وہ گاڑیاں گنتی رہی کہ کتنی گاڑیاں ہو گئی، کتنی گاڑیاں ہو گئی. کسی نے کہا ہے یہ کون ہیں جو آشیاں میرا بننے نہیں دیتے، امن و سلامتی کی راہ پر چلنے نہیں دیتے. لگتے ہیں کچوکے دل احساس کو ہر دم، کیا غم ہے تم ہمیں ابھی سنبھلنے نہیں دیتے. مری کے لوگوں، مری والوں، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. کچھ خدا کا خوف کرتے ہیں، مدد کرتے کسی کی، مدد کرتے کسی کے. محمود سلطان فرام UK بریڈ فورڈ. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت افسوسناک خبر ہے جو مری میں حادثہ رونما ہوا، لیکن بہرحال جو لوگ اس میں ہلاک ہوئے، شہید نہیں کہوں گا میں، جو لوگ ہلاک ہوئے، بہرحال اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کو اور ان کے گھرانے والوں کو اور باقی لوگوں کو سبق دے کہ اس طرح ایڈونچر سے گریز کیا کریں اور احتیاط کیا کریں. مری کا جہاں تک تعلق ہے تو مری کے جو لوگ ہیں انہوں نے کچھ سال پہلے سے کراچی والوں کے ساتھ بہت ہی بدماشی، غنڈہ گردی اور کمینہ پن کیا کرتے آئے ہیں. یہ بات میں کھل کے بیان دیتا رہا ہوں پہلے بھی، اور کراچی والوں کے تمام قوموں سے میں درخواست کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں پہلے بھی اور دوبارہ کرتا ہوں
کہ مری کا ٹوٹل بائیکاٹ کریں، کہ وہاں پہ کوئی، کیونکہ مری کی ایک بڑی آمدنی کا ذریعہ کراچی والے ہیں، کراچی والوں کو وہاں بالکل نہیں جانا چاہیے، اس سے کہیں حسین اور خوبصورت جگہیں اور بہت باعزت طریقے سے آپ اور جگہوں پہ جا سکتے ہیں، اور انہی جگہوں پہ جانا چاہیے جو KPA کے ناردرن ایریاز ہیں اور اب وہ بہت ڈیولپ ہو چکے ہیں۔ اور مری کا تو نام لینا بھی چھوڑ دیں، کیونکہ ان خبیثوں نے کراچی والوں کے ساتھ، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بھی بہت بدسلوکی کی ہے اور بہت خراب حالات گزرے ہیں، ان کے رویے جو ہیں وہ بہت ڈکیت قسم کے ہیں، وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، لہٰذا بہت احتیاط کرنا چاہیے، اور تمام کراچی والے مری جانے سے مستقل طور پر بائیکاٹ کریں اور گریز کریں۔ مری سے کہیں خوبصورت اور حسین جگہیں ناردرن ایریاز میں KPK میں موجود ہیں، جو جہاں تمام فیسلٹیز بھی موجود ہیں، اور بہت اس باعزت طریقے سے، بہت طریقے سے وہ لوگ پیش آتے ہیں، اور بہت اچھا ماحول ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ مری میں جو پچھلے دنوں جو حادثہ ہوا، بہت ہی دل خراش اور افسوسناک حادثہ جو ناقابل فراموش ہے، کوئی اس کو بلا نہیں سکتا۔ جو فیملیز بیچاری اس میں جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی، بہت زیادہ افسوس ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جاتے ہیں، ہم لوگ سب پلان کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ سیاحت پہ جانا ہے، کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے نا پہلے سے ہر چیز کا خیال رکھیں۔ گاڑی میں جا رہے ہیں فیملیز کے ساتھ تو وہ جو ہے نا وہ کمبل، اپنے بلینکٹس اور گرم کپڑے وغیرہ ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے اور موسم کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ لوگوں کو جانا چاہیے سفر پہ۔ باقی یہ ہے کہ جو ہے نا جیسا آپ وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ دونوں طرف سے باتیں سامنے ہیں کہ جو ہے نا نہ مقامی لوگوں نے کوآپریٹ کیا وہاں پہ، اور نہ یہ جو لوگ گئے بیچارے ان لوگوں نے کوئی اس کے لیے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کری کہ گاڑی میں جا رہے ہیں تو کم از کم اس میں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں نہیں ہیں، راستہ بند ہو جائے گا تو کیا کریں گے اور کس طرح سے سروائیو کریں گے۔ سروائیول ٹپس کو غور کرتے ہوئے ان باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے جانا چاہیے تھا۔ اور خیر اللہ تعالیٰ کرم کرے ان فیملیز پہ، لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں طرف سے ہوا ہے، اور وہاں کے مقامی ہوٹلز والے اور ان کی طرف سے بھی، اور جو لوگ گئے ان کی بھی جو ہے نا غلطیوں کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہے نا اس میں پوری دنیا اس وقت جو ہے نا وہ افسوس میں ہے کہ مری میں، پاکستان میں مری کے اندر ہی کیا حادثہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور بہت سب آپ لوگ اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں استاد مظہر امراؤ بندوخہ۔ یہ جو سانحہ مری ہوا ہے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہماری لالچ، ہماری خود غرضی، ہمیں خالی پیسہ پیسہ پیسہ، بس پیسے کی فکر ہو گئی ہے۔ ہم میں سے انسانیت مر گئی، ہمیں خوف اللہ نہیں رہا۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ چاہے اس میں حکومت کی غلطی ہے کہ نہیں ہے، چاہے اس میں عوام کی غلطی ہے کہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور خصوصی طور پہ مری کی حکومت جو ہے ان کو، وہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ واقعہ ایسا نہ ہوتا۔ جب جگہ نہیں ہے، 30-35-25 ہزار گاڑیوں کی جگہ ہے، اس میں 1,00,000-1.25 لاکھ گاڑیاں گھسوانا، بلوانا، یہ ناانصافی ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن لے، اور جو سزا کے حقدار ہیں ان کو سزا دی جائے، اور اللہ پاک ان تمام محرومین کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ان کے درجات بلند فرمائے، اور لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ بہت دکھ
کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، مجھے بھی بہت دکھ ہے اس بات کا۔ وادی کوثر مری میں برفانی طوفان کے باعث ہزاروں لوگ رات بھر سڑکوں پر پھنسے اور مدد کے لیے پکارتے رہے، کوئی نہیں آیا ان کی مدد کے لیے۔ مری برفانی طوفان نے 23 جانیں لے لیں، اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ انتظامیہ کی غفلت اور ہوٹل والوں کی ہٹ دھرمی نے بھی کافی نقصان پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور برے وقت میں مشکلات میں لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم جی، کیا کہوں، ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے، ایک ایسا واقعہ رہنما ہو گیا ہے جو کہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مینجمنٹ، وہاں کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے مری کی پنڈی کی، میں سمجھتا ہوں کہ نااہل لوگ ہیں۔ فوراً سے پہلے ان کو استعفیٰ دینا چاہیے اور ان سے استعفیٰ لینا چاہیے۔ اتنے لوگوں کی اموات ہوئی، اتنے بچوں کی ڈیتھ ہوئی، اتنی فیملیز کی ڈیتھ ہوئی، پورے پاکستان سے لوگ جا رہے تھے۔ کئی دنوں سے پہلے سے ان کو یہ معلوم تھا کہ جی یہ اتنا ویدر کا یہ حالات ہوں گے، اتنی ٹھنڈ پڑے گی، اور اتنی گنجائش ہے ہمارے پاس مری میں۔ آپ لوگوں نے اپنے چونگی، اپنے ٹیکس کے چکر میں، اپنے جیب بھرنے کے لیے آپ نے لوگوں کو جانے دیا کہ جانے تو آگے کیا ہوتا ہے، آگے کتنی گاڑیوں کی گنجائش ہے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہے یار۔ وہ بچے جو تھے وہ میرے بچے تھے، وہ بہنیں جو تھی وہ میری بہنیں تھی، وہ فیملیاں میری فیملیاں تھی۔ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے، لیکن جو وہاں کی مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے ان لوگوں کو شرم حیا بالکل نہیں ہے۔ اتنے لوگوں کو مروا دیا گیا، میں یہ ورڈ یوز کروں گا کہ مروا دیا گیا ان لوگوں کو۔ کیوں؟ کہ جب پتہ ہے مجھے کہ میرے پاس اس کمرے میں گنجائش 10 لوگوں کی ہے، میں کیوں اس میں 100 لوگ بھروں؟ آپ لوگوں کو پتہ تھا، ان لوگوں کو پتہ تھا کہ جی ہمارے پاس پنڈی میں اتنی گاڑیوں کی گنجائش ہے، کیوں وہاں مس مینجمنٹ ہوئی ہے؟ کیوں؟ میں بتاتا ہوں کیوں ہوئی ہے۔ پیسے لے گے لوگ جو وزیر بنیں گے، لوگ جو منسٹر بنیں گے، تو یہی عالم ہوگا۔ اور میں اس ٹائم پہ گورنمنٹ آف پاکستان سے اور اپنے اعلیٰ ادارے سے یہ ریکویسٹ اور گزارش کرتا ہوں کہ فوراً سے پہلے ایسے لوگوں کا احتساب کیا جائے کہ اتنی مس مینجمنٹ کیوں ہوئی ہے، اتنے ہمارے ماؤں کی، بہنوں کی، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے بچوں کی اموات کیسے ہو گئی، جب پتہ تھا پہلے سے کہ یہ حالات ہوں گے، اتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہوگی، اتنے لوگ آئیں گے۔ جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے اس سے آپ نے زیادہ لوگوں کو جانے کیسے دیے آپ لوگوں نے؟ کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ بالکل غیر رسپانسبلٹی، انہوں نے غیر رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے، اور خدا را بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مری کے افسوسناک واقعے پر پوری قوم افسردہ ہے۔ اس پر کئی بیانات بھی جاری ہو چکے ہیں، سوشل میڈیا میں مختلف ویڈیوز آ چکی ہیں کہ یہ واقعہ جو رونما ہوا، کیا پریکاشن میجرز لینے چاہیے تھے۔ میں چند باتیں کہنا چاہوں گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب ایک شخص کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے تو یا تو اس کا رزق لکھا ہوتا ہے یا موت۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب انسان سفر پر نکلے، ارادہ کرے تو اپنی تمام حفاظتی تدبیر اختیار کرے۔ اور اسی بات کو آگے لے کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت نے وہاں پر پراپر فیسلٹیز ریسکیو کے حوالے سے، ایمرجنسی کے حوالے سے نہیں دستیاب کی تھی، جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا۔ دو باتیں مختصر یہ ہیں کہ جب حکومت کے علم میں تھا کہ وہاں پر ہیوی سنو فال ہونے جا رہی ہے تو حکومت کو فوراً الیکٹرانک میڈیا پر ایک اعلان کر دیتے، یا حکومتی اعلان جاری ہو جاتا کہ مری جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں، سیل کر دیے گئے ہیں۔ حکومت کی یہ بھی علم میں تھا کہ جس ہل اسٹیشن، چھوٹا سا ہل اسٹیشن مری ہے، وہاں پر 5 سے 10 ہزار گاڑیوں کی گنجائش ہے اور وہاں 1 لاکھ گاڑیاں جا چکی ہیں، تو وہاں کیا صورتحال ہوگی۔ ہوٹلز فل ہو چکے تھے، اور جو ہوٹلز میں جہاں جگہ تھی وہاں کے مالکان کئی گنا زیادہ کرایہ مانگ رہے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے غنیمت جانا کہ واپس جائیں یا اپنی گاڑیوں میں رہیں، اور اسی طرح یہ واقعہ رونما ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اور آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہوئیں، آمین۔ حکومت کو چاہیے کہ وہاں جو راستہ ہے وہاں پر کم از کم ایمرجنسی ریسکیو سسٹم اتنے شارٹ ڈسٹینس پہ ہونے چاہیے
کہ اگر کوئی لوگ یا کوئی گاڑیاں وہاں پھنس جاتی ہیں تو ایمرجنسی بیسس پر فوراً وہاں وہ لوگ پہنچ سکیں. وہاں پر 20 سے 24 گھنٹے ہونے کے باوجود وہاں پر ریسکیو کے اقوام وہاں نہیں پہنچ سکا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا. لہذا ہمیں چاہیے کہ آئندہ ایسے واقعے نہ ہوں. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس ہائی وے سسٹم پر ریسکیو سسٹم، ایمرجنسی وہیکلس ہونی چاہیے. جب اسنو فال ہو تو وہاں پر سالٹ ٹرکس باقاعدہ ریڈی ہوں تاکہ یہ راستہ بلاک نہ ہو اور جو ٹریفک کا فلو ہے وہ کنٹینیو رہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی السلام علیکم. جی یہ جو معاملہ سارا بنا ہے، اس میں تو سب سے زیادہ جو کوتاہی ہے وہ تو وہاں کی انتظامیہ کی ہے، جو ان معاملات سے نبٹتے ہیں. ان کے پاس مشینری وغیرہ ہوتی ہیں اور وہ فوراً جو ہے نا اس پہ وہ پہنچتے ہیں. اور آپ کو یہ شاید پتہ بھی ہو کہ یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا وہ معاملہ نہیں، 2 4 5 6 کلومیٹر کا معاملہ تھا، جس کو وہ آسانی سے ریسکیو کر سکتے تھے، آسانی سے پہنچ سکتے تھے. لوگ پکار رہے تھے، ان کو صورتحال کا سب کو پتہ بھی تھا، لیکن انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے، آرام طلبی کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا، اتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے نا وہاں کے ہوٹل مالکان کی بہت زیادہ اس میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. اور انہوں نے جو نا یہ جو بھی وہاں کا لوگوں کا بیہیویئر ہے، آپ کو پتہ وہ سارے یہ بھوک کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، کمینے لوگ ہیں وہاں پہ سارے، جنہوں نے یہ انسانیت کو فراموش کر کے اپنی پاکٹس کو جو نا ترجیح دی، اور یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. اور وہی لوگ ظاہر ہے ہوٹل نہ ملنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو گاڑی میں رہنا پڑ گیا، اور باقی جو گاڑی میں رہ گئے وہ بھی اسی آس میں تھے کہ چلو امدادی ٹیم آ جائے گی، ہمیں ریسکیو کر لے گی. تو اس نے بھی بہت بڑی غفلت کی. اور پھر اس کے بعد ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل بھی اس چیز کی طرف اس کا دھیان نہیں گیا. وہ تو بس اسی چیز میں خوش تھے کہ لو جی جو بھی، یعنی کہ ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اتنے سیاح چلے گئے، ہماری بہترین پالیسی کی وجہ سے، ہماری بہترین معیشت کی وجہ سے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. 22 کروڑ عوام میں اگر کوئی 1 لاکھ افراد چلا گیا ہے یا 2 لاکھ چلے گئے ہیں تو یہ اس کو بہترین معیشت نہیں اس کو کہتے، کیا سمجھے. تو گورنمنٹ یہ بس اس میں بغلیں بجا رہی تھی کہ جی واہ دیکھا کتنی دنیا وہ پہنچ گئی ہے وہاں پہ. گورنمنٹ کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ گنجائش ہی نہیں ہے اس طرح کی. تو زیادہ لمبا میسیج ہو جائے گا. تو مجھے اتنا پتا ہے کہ تقریباً 15 سال 20 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگ بھی جو نا اس طرح سے گئے تھے. تو 14 اگست کا دن تھا، تو آپ کو پتہ وہاں پہ اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی، تو انہوں نے ہمیں راستے میں واپس موڑ دیا تھا. تقریباً اس وقت موٹر ہائی وے بھی بنا ہوا تھا، تو ہمیں انہوں نے کہا کہ اب واپس جائیں، بہت رش ہو گیا. اسٹار سرکل کے تمام ویورز کو عابد بشیر کی جانب سے السلام علیکم. آج میں مری کے اس ثانیے پہ بات کرنا چاہوں گا جس سے ہر دل جو ہے اداس ہے اور پریشان ہو گیا ہے. ایسا انہمناک جو ہے واقعہ ہوا ہے جس میں بچے، بڑے اور خواتین بھی جو ہے ہلاک ہو گئی ہیں، اور یہ سب بے حسی کا نتیجہ ہے. ہمارے ملک کے جو سربراہ ہیں ان کی بے حسی ہے، اور جو اس ملک میں رہتے ہیں جو لوگ ہیں وہ انسانیت کو بھول چکے ہیں. اور یہ واقعہ بھی ایسے اس میں پیش آیا کہ جب ہر طرف برف ہی برف تھی اور لوگ کمرے کرائے پہ لینے کے لیے جو ہے ہوٹلس والوں کے پاس جا رہے تھے، تو کوئی 50,000 روپے مانگ رہا ہے، کوئی 70,000 مانگ رہا ہے. تو یہ لوگ بے حس لوگ ہیں، ان کے نزدیک صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے، انسانیت کوئی چیز نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فوراً ایکشن لینا چاہیے حکومت کو، اور ایسے لوگوں کو پکڑا جائے، سزا دی جائے جو اس ثانیے کے مرتکب ہوئے، اور جن میں یہ وہاں کے ناجائز جو وصول کرتے ہیں پیسے ہوٹلس والے ہیں، اور یہ جو چیزیں وغیرہ بیچتے ہیں کھانے پینے کی، ریسٹورنٹس ہیں، ان کو بھی تنبیہ کی جائے، ان کو سزائیں دی جائیں کہ اس طرح کے واقعات آئندہ رونما نہ ہو پائیں. تو میں یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آئندہ ایسا کوئی واقعات ہوگا تو اس کی ذمہ دار پوری حکومت، تو پھر اس کی ذمہ دار جو بھی کچھ واقعات ہوتے ہیں اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہوگی.
बेहिस लोगों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। आज हम सब दुखी हैं और हमें जो है इतनी वीडियो मौसूल हुई हैं, लेकिन वो वीडियोस हमसे देखी नहीं जा रही हैं। दिल रो रहा है। उनकी जो फैमिली है उनका क्या हाल होगा। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए और जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं इस सानिया में, उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। आबिद बशीर। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन हो गए हैं तमाम चैनल पे, चूंकि इतना बड़ा सानिया है, उसी की कवरेज है, उसी के तजिए हो रहे हैं, तमाम एंकर उसी के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज जो सब बता रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, दारू की क्या जिम्मेदारियां हैं, जो भी बात हो रही है वो सबसे मैं एग्री करता हूं कि सब कुछ गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए था। लेकिन हमारे चैनल की एक मजबूरी है, उनको रेटिंग चाहिए होती है, वो अवाम को अवेयरनेस देने वाली कोई बात नहीं करते क्योंकि उससे उनकी रेटिंग कम आ जाती है। हमारे अवाम को वो बात पसंद है कि जो भी मामला हो वो किसी और के सर पे जाए तो वो खुश होते हैं सुन के हुकूमत पे तनकीद हो। आप किसी प्रोजेक्ट में रहते हैं, वहाँ आप ऊपर वाले फ्लोर से कचरा फेंक रहे हैं, वो अवेयरनेस अवाम को होनी चाहिए कि ये नहीं करना। लेकिन हम कहते हैं ये भी उस प्रोजेक्ट का कोई एडमिनिस्ट्रेटर, यूनियन या बिल्डर देख ले। ऊपर से वजनी चीजें फेंकी जाती हैं, शीशे टूट जाते हैं, किसी के सर फटने का अंदेशा होता है। इसमें हम कौन सी गवर्नमेंट को कहेंगे, कौन से बिल्डर को कहेंगे। यानी मेरा नुक्ता निगाह ये है कि कुछ अवाम की भी जिम्मेदारियां होती हैं। इस हादसे का एक पहलू हर एक ने नजरअंदाज किया है और वो है कि वो अवाम कि क्या उनकी भी कहीं पे कोई गलती है। इसके ऊपर बात करें तो चूंकि जज्बाती फजा बनी होती है तो वो उनको पता है टीवी वालों को इसमें रेटिंग कम हो जाएगी। जो कवरेज वहां से आई है, आज के अखबार दुनिया न्यूज में मैंने खुद देखा है कि जुम्मे वाले दिन 10 बजे बर्फबारी शुरू हुई है। तमाम सियाहों ने रोड के ऊपर ही गाड़ियां खड़ी करके सेल्फियां लेनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, रोड ब्लॉक हो गया। जिस मशीनरी ने जाना था आगे जाके रोड क्लियर करने थे, जब आप रोड के ऊपर डबल लाइन लगा के टेढ़ी बेढ़ी गाड़ियां खड़ी करके सब ने सेल्फियां शुरू कर दी, तो वो मशीनरी तो नहीं जा सकती। आज के दिन में रावी के पुल पे एक ट्रक सिर्फ फंसा है और मिल्लू लंबी लाइनें लग गई हैं ट्रैफिक जाम की। तो आप बताएं कि जब एक छोटी सी सड़क के ऊपर मुख्तलिफ गाड़ियां जिनकी 3000 की वहां की पार्किंग की गुंजाइश है और आप 30,000 से ज्यादा भी गाड़ियां चली जाएंगी, तो उन गाड़ियों को भी डिसिप्लिन में नहीं आप रख रहे। यानी कि ये भी आप चाहते हो कि कोई डंडे मार के लाइन में लगाने वाला हो, कोई हमें जबरदस्ती हर काम सुधारे हमारे। आप बताएं कि जब आपने रोड के ऊपर गाड़ियां खड़ी करके और बिखरी हुई गाड़ियां टेढ़ी मेढ़ी और सेल्फियां ले रहे हैं, बर्फ पड़ रही है, मशीनरी आगे कैसे जाएगी। और फिर वहां वो बर्फ पड़ती चली गई और वो होता चला गया। उसके बाद बताएं वहां जो होटल के मालकान है, क्या वो अवाम नहीं है, वो हमारे शहरी नहीं है, वो हमारे भाई नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया है, आप बताएं ये भी यानी कि गवर्नमेंट ही हम कहेंगे कि उनको जाके पाबंद करे। उनके अंदर खुद से इंसानियत नहीं होनी चाहिए, हर चीज को हमें गवर्नमेंट पे डालना चाहिए। बिल्कुल गवर्नमेंट की नाअहली है, नकम्मापन है, गफलत है, दारू ने सही एक्ट नहीं किया। लेकिन दूसरे पहलू को हमने बिल्कुल नजरअंदाज किया है। एक तरफ हम कह रहे हैं महंगाई है, खाने को लोगों को रोटी नहीं मिल रही, हर वक्त हर टीवी के ऊपर चैनल के ऊपर इसका रोना हो रहा है, और दूसरी तरफ हम जाके घर के जेवर भी रख के और एक रात वहां पे गुजार रहे हैं। तो पहले तो देखिए कि कोरोना की वजह से, मुल्क की माशी हालात की वजह से किस कदर रोना धोना मचा हुआ है। और जब इन चीजों को देखते हैं तो लगता है कि हमारे यहाँ तो हर बंदा ही जो है ना वो अमीर है, उसके साथ कोई मसाइल ही नहीं है। अब इसके बाद अगर ये कुछ चैनल करेगा तो सारा उसकी रेटिंग कम हो जाएगी कि भाई तुम ये अवाम को अवेयरनेस क्यों दे रहे हो। कहने का मकसद ये है
کہ آپ عوام کی غیر ذمہ داری کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ٹی وی کے اوپر چل رہے کہ وہاں ہزاروں بندے مر چکے ہیں اور وہاں پہ حالات اتنے خراب ہیں، اس کے باوجود بھی مری جانے کے لیے لمبی لائنیں 12 خو تک لگی ہیں، اور گورنمنٹ کو اب فورس کر کے اور زبردستی لوگوں کو وہاں سے پیچھے بھیجا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا سینس کتنا ہے، ہمارا شعور کتنا ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ وہاں لوگ مر رہے ہیں، ہزاروں لوگ مزید وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو جہاں گورنمنٹ کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، شہریوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں وہاں پہ گورنمنٹ مری ہے یا بندے مرے ہیں؟ تو ہم ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈالیں تو گورنمنٹ تو زندہ سلامت ہے، انہوں نے دورے شورے کر کے انہوں نے اپنا بیان کر دی اور 8-8 لاکھ روپے آپ کو دے دیے، تو کچھ ذمہ داری ہماری اپنی بھی بنتی ہے۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ پورے ملک کو پتہ ہے کہ مری میں جو حادثات ہوئے، تو میرا تو یہی میسج ہے کہ اس سے پہلے بھی یہاں پہ مری میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے، فیملیز کے ساتھ بھی فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے۔ اب برف باری صرف مری میں نہیں ہوتی ہے، بہت سی جگہوں پہ ہوتی ہے، تو ان مری کا تو بالکل بائیکاٹ کر دینا چاہیے تاکہ تاجروں کو بھی کچھ احساس ہو۔ اور بہت غلط ہوا ہے یہ، اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ اگر لوگوں کو جانا بھی ہے پہاڑوں پہ تو ندیا گلی، ڈونگا گلی، ٹنڈیانی، کشمیر، بہت سے ایسی خوبصورت جگہ ہے جہاں لوگ مہمان نواز بھی ہے، خاص کر سوار جو لوگ خود مہمان نوازی بھی کرتے ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو میرا تو یہی پیغام ہے اپنے ملک کے لوگوں کو کہ ان کو اگر جانا بھی ہے تو مری کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کرے، مری میں آنا جانا بالکل بند کر دیں تاکہ ان کو پتہ چلے جس طرح یہ معصوم بچے نوجوان جس طرح ضائع ہو گئے اور جتنی تکلیفوں میں وہ تھے 2-3 دن تک، تو اس کا تو بہت افسوس ہے۔ اللہ ان سب کی جانیں کا مغفرت فرمائے اور ان جیسے لالچی لوگوں کو ہدایت نصیب کرے، آمین۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سانحہ مری ہوا ہے یہ ایک آفت تھی، اور آفات تو آتی جاتی رہتی ہیں دنیا کے اندر، ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے مزاج بن گیا ہے، ہمارے لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، اور جو بے اعتباری ہے نیوز چینلز پہ، جو وہ پریکاسٹ بتا رہے ہیں، فوکاسٹ بتا رہے ہیں، جو چینلز بتا رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ مت جاؤ، یہاں خطرہ ہے، لوگ پھر بھی جا رہے ہیں اور اتنا زیادہ پرابلمز ہو رہی ہیں، تو اس میں تو ہماری اجتماعی غلطی ہے۔ اور دوسرا ہے کہ موت تو برحق ہے، وہ تو آنی ہے، اور جس جگہ پہ جس ٹائم پہ آنی ہے اس ٹائم پہ ہی آنی ہے، لیکن ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم لوگ بالکل بھی احتیاط نہیں کرتے اور بالکل بھی کسی پہ یقین نہیں رکھتے، صرف خود پہ وہ رکھتے ہیں کہ ہاں جی جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا کر لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، روڈز پہ بھی پرابلمس ہیں، کیونکہ مختلف ویڈیوز دیکھی ہیں تو مختلف ویڈیوز جو اپنا چورن بیچ رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، لوگوں کی جانیں چلی گئی، اور اس میں ان کی غلطی تھی، گورنمنٹ کی غلطی تھی، یا کسی کی بھی غلطی تھی۔ جو لوگ چلے گئے وہ تو واپس نہیں آئیں گے، لیکن جو جاننے والے ہیں، جو لوگ پلان کرتے ہیں، اس ٹائپ کی پکنکس پلان کرتے ہیں یا جاتے ہیں برف باری دینے کے لیے، تو ان کو یہ چیز پہلے سے سوچنی چاہیے، ٹی وی چینلز دیکھنے چاہیے کہ بھئی زیادہ پرابلم تو نہیں ہوگی یا زیادہ معاملات تو نہیں ہوں گے۔ اور بزنس تو پوری دنیا میں ہی کرتے ہیں لوگ، اور بلیک میلنگ کا بزنس تو آج کل ویسے بھی بہت زیادہ چل رہا ہے کہ ہر بندہ بلیک میل کرتا ہے کسی کی مجبوری سے۔ اگر وہاں پہ کرایہ 40,000 50,000 60,000 روپے یا 80,000 روپے کمروں کے تھے تو وہ تو لائک اس کا تو کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے یہاں تو آٹے اور اس کے دال کے ٹماٹر کے ریٹ ایک نہیں ہوتے سب جگہ پہ۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ایک تو سب ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور ہمارے سارے لوگ جو ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایمانداری سے اپنا کام کریں، لائک جو نیوز چینل والے ہیں وہ صحیح نیوز دیں، ٹھیک ہے، اور ان پہ لوگ اعتبار کریں، اور پھر جو چلیں گے نا تو پھر بہت کم حادثے ہوں گے اور روڈ اچھے ہوں۔ اور تھینک یو۔ السلام علیکم جی، میں مری کے بارے میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ وہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی خالی تھا، گورنر ہاؤس بھی خالی تھے، اور ہوٹل کے کمرے بھی خالی تھے، اور پرائیویٹ گیسٹ ہاؤس بھی بہت خالی تھے۔ اگر وہاں کچھ نہیں تھا تو صرف انسانیت نہیں تھی۔ بس اتنے ہی کہیں گے ہم کہ اگر کسی میں
कुछ इंसानियत हो तो खुदा का खौफ खाएं और अपने इन जुल्म पर खामोश न रहें। वालेकुम सलाम भाई, ये बहुत ही अफसोस का सानिया है जो ये हुआ है, और इसके लिए गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हर साल इससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आती है। और उसके बाद अफसोस का ये मकाम है जो लोग वहाँ रुके हुए थे उनसे जिस तरीके के वहाँ गेस्ट हाउस वालों ने बर्ताव किया है, जो उनसे चार्जेस लिए हैं, ये बहुत जो है गलत किया गया है। तो उसके लिए मेरे ख़्याल से कि गवर्नमेंट को एक एक्शन लेना चाहिए। और बाकी जिनकी फैमिलीज़ ने जाना था वो तो जा चुके हैं, उनके लिए तो हम लोग सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। पर ये कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए आने वाले अरसे में, ताकि इस तरीके के कुछ मामला ना हो। जबकि वहाँ के लोगों को पता है कि ये सारी सिचुएशन पैदा होती है, तो पहले ही बंदा स्ट्रिक्ट एक्शन ले कि ये नौबत आई ना।